براہ راست لیے چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ٹوٹل اب بات ہوئی اس سے 50% سے بھی کم ہوئی۔ پہلا تجزیہ تو کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر ہی کم از کم جو پرفارمنس ہے کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح طور پہ اپنی ہیئرنگ کے درمیان قابل احترام فاضل ججوں نے پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ پنجاب حکومت کرونا وائرس کو پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ان کی جد و جہد مثالی تھی۔ پہلا تو یہ فرق پتہ لگ جاتا ہے پنجاب حکومت ورسز سندھ حکومت، عثمان بزدار صاحب ورسز آپ کے مراد علی شاہ صاحب۔ اور پہلی چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مراد علی شاہ صاحب پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 2 دہائیوں سے سندھ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں اور پہلے وزیر خزانہ تھے اور اب پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سال سے وزیر اعلیٰ ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے جب آپ یہ انالیسس میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا، پنجاب کے اندر پچھلے سال گندم کی پروکیورمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بہترین طریقے سے جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا گیا اور اپنی پرفارمنس بہترین طریقے سے دی گئی۔ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں 0% سرکاری خریداری تھی اور پریکیورمنٹ تھی 0 ایک دانہ نہیں خریدا۔ یہ انالیسس بھی آپ کے سامنے۔ پھر سندھ کے اندر پچھلے سال 5 لاکھ ٹن گندم پاسکو نے رکھی تھی سندھ کے لیے کہ انہوں نے خریدنی ہے۔ اس سال فیبروری تک جب تک آٹا بحران نہ پیدا ہو گیا، جب تک جے آئی ٹی نہ بن گئی، جب تک میڈیا کے اندر اپوزیشن کے اندر چھتر اور لتر پڑنا نہیں شروع ہو گئے، سندھ حکومت نے اس وقت تک ایک دانہ نہیں خریدا تھا پاسکو سے 5 لاکھ ٹن میں سے ایک دانہ بھی۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو فیبروری کے اندر بھاگم بھاگ 5 لاکھ ٹن میں سے 2 لاکھ ٹن گندم انہوں نے خریدی۔ یہ آپ کے سامنے تقابلی جائزہ آ گیا کہ عثمان بزدار صاحب کتنے اچھا پرفارم کرنے والے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور پہلی دفعہ ایم پی اے، اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سال پنجاب نے 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ سرکاری گندم کی خریداری کا 41 لاکھ ٹن، 91% جو ٹارگٹ طے ہوا تھا اس کا 91% اچیو کیا۔ دوسری طرف سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن گندم اس سال سرکاری خریداری کی۔ لیکن ساتھ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، پنجاب نے پورا سندھ، پورا کے پی کے، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں انہوں نے آج سے تقریباً 3-3.5 ماہ پہلے 7 جولائی سے 17,000 ٹن سے لے کے 30,000 ٹن ڈیلی گندم فلور ملوں کو ریلیز کرنا شروع کی تاکہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے، پنجاب کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے، اور 5 ارب روپیہ ماہانہ سبسڈی اس کے اوپر دے رہے ہیں۔ دوسری طرف 12.5 لاکھ ٹن گندم اس دفعہ اچیو کرنے کے باوجود ایک گندم کا دانہ بھی 20 تاریخ تک، پرسوں ترسوں تک انٹینشلی، پرپسلی، ولنگلی، جان بوجھ کے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، آٹے کا بحران پیدا کرنے کے لیے اس 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے ایک دانہ بھی فلور ملوں کو ریلیز نہیں کیا گیا آج سے 3 دن پہلے تک، اور ابھی تک کا بھی مجھے نہیں پتا کہ ریلیز شروع کی کہ نہیں کی۔ دوسری طرف سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان کو گندم کے بحران سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے۔ ایک تو یہ پرفارمنس آپ کے سامنے۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، گنے کے کاشتکاروں کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر بہترین ادائیگیاں شروع ہوئیں، بہترین ادائیگیاں، اور اس سال 99% ادائیگی ہو چکی ہے۔
سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت کی سپرویژن میں، اور اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ پنجاب کے اندر اربوں روپے کی آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے نا وہ باقی تھے، اور کاشتکار جو ہے وہ گنے کے رلتے پھرتے تھے، اور آلے شریف کی شوگر ملوں کے چکر لگا لگا کے 180 روپیہ ریٹ رکھ کے 130 روپے من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے، ان کو جناب ٹارچر کر کے، ان کو فائنینشلی ڈیگریڈ کر کے کاشتکاروں سے گنا لیا جاتا تھا، اور سونے پہ سہاگا پھر بھی ادائیگیاں نہیں کرتے تھے. یہ اور ریکٹ بات ہے، لیکن پنجاب کے اندر ان 2 سالوں کے اندر 99% ادائیگیاں ہوئی ہیں، اور 230 روپے من، 200 روپے من کے حساب سے جناب گندم کی گنے کی جناب کاشتکاروں کو. میں چیلنج دیتا ہوں، آج ابھی میرے اس کے بعد مرتضی وہاب صاحب اور سعید غنی صاحب آئے اور اپنے فیکٹس پیش کریں کہ گنے کے خریداروں کی، گنے کے کاشتکاروں کی کتنی ادائیگیاں سندھ نے جناب کتنے % جناب وہ ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ پے کر دی ہیں. اربوں روپے آپ کو نظر آئیں گے. یہ فرق بھی آپ کے سامنے بڑا کلیئر کٹ. اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو اگلا ایشو میں آپ سے سندھ آئی جی کا معاملہ ڈسکس کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو بڑا اپنے آپ کو جناب ایکٹیو افیکٹو ویجیلنٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اربوں روپے کا ان کے ڈی جی پی آر کے اندر بجٹ رکھا ہوا ہے، ایڈز کے ذریعے سے، باقی چیزوں کے ذریعے سے. آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو، آپ نکمے ہو، آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار اور 200 روپے درجن ٹماٹروں والی سرکار، آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے، یا اس طرح ایک انگلی اٹھانے سے پہلے 4 انگلیاں جناب اپنی حکومت، اپنے مراد علی شاہ صاحب اور اپنی سندھ حکومت کے جو 13واں سال پورا کر رہی ہے لگاتار وہاں کے حالات جو ہے یہ صرف چند ایک میں نے بتایا. یہاں 7500 میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھر کے سالانہ 10,000 بچوں کی اموات سے لے کے اندرون سندھ کے اندر جناب بولے کتوں کو کاٹنے کے ٹیکے نہ ہونے سے لے کے اور اس طرح کی 7500 چیزیں ہیں. لیکن میں نے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے. آئندہ مجھے امید ہے کہ 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی. دوسرا بڑا امپورٹنٹ معاملہ مزار قائد کی اور بابائے قوم کی بے توقیری. لیکن میں حیران ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. انہیں صفدر عوام کی بے توقیری کے اوپر چیخ رہے ہیں یہ مکس 4 پارٹی. اور میں حیران ہوں، صبح 9 بجے سٹارٹ کرتے ہیں، شام کے 6 بجے تک جب تک ٹاک شو سٹارٹ نہیں ہو جاتے. یہ روزانہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مکس 4 پارٹی کی 8 سے 12 لیڈر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور رونا کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں چادر 4 دیواری ڈسٹرب ہو گئی. بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے، بابائے قوم کا کوئی وقار نہیں ہے، بابائے قوم کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، بابائے قوم کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، بابائے قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے، بابائے قوم کی کوئی افیکشن نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے، بابائے قوم کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانیوں سے. بابائے قوم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی ہیرو ہے تو وہ سر پھرا پاگل جو ہے وہ صفدر عوام ہے. اس کی بے توقیری ہو گئی. ہائے 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 سیاپا پہ گیا. اور دوسرا وہ آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی جی. بالکل جناب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آئی جی سندھ کی بے توقیری ہو گئی جی. کیوں کہ اس آئی جی سندھ نے آپ کی توقیر قائم کرنے کے لیے اومنی گروپ کے کرپشن کیسز کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اسی پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو سی سی پی او کراچی کے عہدے سے ہٹوایا تھا. اگر اس نے آپ کی بے توقیری ہونے سے بچایا تھا تو آپ کی بلا سے کہ بابائے قوم کی بے توقیری ہو، بابائے قوم کے مزار کی بے توقیری ہو، آپ نے تو پہرا دینا ہے نا آپ نے اس آئی جی سندھ کی بے توقیری کا. وہ تو آگے آج جا کے میں بتاؤں گا کہ بے توقیری ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن جو آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے
کہ آئی جی سندھ کی بیتوقیری ہو گئی. بالکل جناب, آئی جی سندھ آپ کا زر خرید غلام, آپ کی کرپشن, بددیانتی, دو نمبری, ٹکے ماری, پیداگیری, نوسر بازی, اقربا پروری, منی لانڈرنگ اور ٹیٹیز کے اندر جناب آپ کو سپورٹ کرتا تھا. اس کی بیتوقیری تو آپ کو نہیں چاہیے. قائد اعظم صاحب کا کیا ہے بقول آپ کے؟ شرم کا کوئی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پیمانہ نہیں ہے. 4 دن گزر گئے ہیں, کسی مکس اچار پارٹی کے انگریڈینٹ کو لیڈر کو اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ یار اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے کم از کم قوم سے معافی مانگ لو کہ واقعتاً غلط ہوا. ہم اس پہ شرمندہ, اسپیشلی نون لیگ, میم لیگ, کسی سے ابھی تک. اور اب ڈرامہ کیوں مچا رہے ہیں یہ آئی جی سندھ کا؟ بنیادی ایجنڈا ایک ہے. جب چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کمیٹی بنا دی یا کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ فوری طور پہ انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دو, اس کے بعد تک بنتی ہے کہ آپ ڈرامے بازیاں کریں. 9 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں, پچھلے 4 دن سے آپ دیکھیں گے رات کے 6 بجے تک. بڑی بے حرمتی ہوگی جی صفدر امان کی, بڑی بے حرمتی ہوگی جی آئی جی سندھ کی. بنیادی ایجنڈا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کو پریشرائز کرنا. ناکام کوشش, ناکام دباؤ لانے کی, صرف اپنے کرپشن کے کیسز, اپنی منی لانڈرنگ کے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی بارگیننگ کرنے کے لیے. نہیں جناب, میں آج 2-3 باتیں کروں گا جو شاید ابھی تک 4 دنوں میں کسی نے نہیں کی ہوں گی. پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز کے اندر صفدر امان صاحب کے ویڈیو آڈیو کلپس موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی بیگم صاحبہ سے ملاقات کرنے کے لیے کئی ہفتے ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ کلپس جو ہے نا وہ آپ چلائیں. میں دعوے سے کہتا ہوں جس ہوٹل کے اندر صفدر امان صاحب تھے وہ اپنے کمرے میں تھے اور بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں. اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کے سامنے آ جائے گی. پہلے دن جو انہوں نے اپنے 2 زر خرید لوگوں کے ذریعے سے ٹویٹس کرائے, ایک ان کا خاص پپٹ ہے سابق پیمرا کا چیئرمین ابصار عالم, اس نے ٹویٹ کیا جو چٹخنی اور جو ہتھی اس نے دکھائی ہوٹل کی, وہ دروازہ اور وہ کچھ اور تھا, اور ایک دوسرا ان کا خاص ملازم ہے, میں نام نہیں لوں گا, اس نے ٹویٹ کیا ایگزیکٹ اسی ٹائم وہ دروازہ اور وہ ہتھی کوئی اور تھی. یار کوئی جھوٹ کے اور فریب کے اور فراڈ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. اور پھر جس عزت اور احترام کے ساتھ سندھ پولیس کی گاڑی میں اکیلا اس کو لے کے ویڈیو سارے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں, اگلی سیٹ پہ بٹھا کے صاحب بہادر کو لے کے گئے, تو جناب اگر بقول ان کے رینجرز آئی اور جناب اس نے آ کے اٹیک کر دیا, دروازہ توڑ دیا, تو اس پوری ویڈیو کے اندر سارے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, بیگم صفدر امان صاحبہ وہ شخصیت ہے جو ٹوٹل سوشل میڈیا کی لیڈر ہے. ساری دنیا جانتی ہے, وہ تقریر کر رہی ہوں گی تو ہاتھ میں موبائل, تقریر کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ خود جناب فوٹوز لے رہی ہوں گی, وہ میٹنگ میں بیٹھی ہوں گی فوٹو لے رہی ہوں گی, ویڈیو بنا رہی ہوں گی, وہ جس حالت میں ہوں گی جناب وہ ویڈیو اور فوٹو بنا کے فوراً ٹویٹ کر رہی ہوں گی. وہ تو ٹویٹر ملکہ ہے, ملکہ ٹویٹر, اس کے علاوہ تم کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چادر 4 دیواری ڈسٹرب ہوئی ہوتی اور بیگم صفدر امان صاحبہ کے کمرے کو جو ہے وہ دروازے کو توڑا گیا ہوتا اور انہوں نے فوٹو نہ بنائی ہوتی, انہوں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے فوراً فوٹیجز نہ بنائی ہوتی اور فوٹیجز بنا کے چلائی نہ ہوتی. وہ تو ججز کی جناب ویڈیو بنا لیتی ہیں, وہ تو مخالفین کی جو ہے وہ ویڈیو بنانے کی جناب بڑی ماہر اور جناب کاریگر اور فنکار اور گھر سر رکھنے والی اور جناب صلاحیت رکھنے والی خاتون ہے. تو کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اس ٹائم وقوعے کے وقت اگر بیگم صفدر امان صاحبہ کے کمرے کے اندر یہ ساری توڑ پھوڑ یا کوئی ہنگامہ یا کوئی اٹیک یا کوئی رش, چاہے پولیس کا تھا چاہے کسی کا بھی تھا, ہوا ہوتا اور بیگم صفدر امان صاحبہ نے ویڈیو یا فوٹیج نہ بنائی ہوتی اور اس کو سوشل میڈیا پہ نہ چڑھایا ہوتا. تو جناب والا میں دعوے سے کہتا ہوں ابھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا صفدر امان صاحب
اپنے کمرے میں تھے، بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے کمرے میں تھیں، اور یہاں پہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جناب، چادر چار دیواری ڈسٹرب ہو گئی. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مزار قائد کی کوئی چادر چار دیواری نہیں ہے، مزار قائد کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، مزار قائد کا کوئی احترام نہیں ہے، مزار قائد اور بابائے قوم کا کوئی احترام نہیں. احترام ہے تو آئی جی سندھ کا ہے، احترام ہے تو صفدر امان کا ہے. اور اس ایشو کے اوپر آخری بات کہتے ہیں صفدر امان صاحب، میں نے وہاں پہ مادر ملت کے نعرے لگوائے. آج یہ بھی میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں، یہ پاگل سرفراز شخص وہاں پر مادر ملت جناب اپنی زوجہ ماجدہ کو سمجھ کے نعرے مار رہا تھا. یہ پورا وہاں پہ جو گینگ تھا نا، یہ پورا گینگ، یہ صفدر امان وہاں پہ ساروں کو اپنی زوجہ ماجدہ کو مادر ملت قرار دے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. پکڑا گیا تو کہتا ہے جناب میں مادر ملت فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح کی زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ. ٹھیک ہے جی. باقی چیف آف دا آرمی سٹاف نے انکوائری کا حکم دیا ہے، انکوائری سامنے آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آخری اور سب سے امپورٹنٹ ایشو، سب سے امپورٹنٹ، میں آج پاکستانی قوم کے سامنے اس آل شریف کی اور اس نواز شریف صاحب کی، اس بیگم صفدر امان صاحبہ کی جو پاک فوج اور اس کے اداروں کے خلاف جو ایک بغض اور کینہ اور اناد ہے، ساری دنیا سوچتی ہے، ہم بھی بیٹھتے سوچتے ہیں یار آخر کیا وجہ ہے. ان کا پہلا دور، ان کا دوسرا دور، اس کے اندر جو انہوں نے کیا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. ان کا جو آخری دور تھا سٹارٹ ہوا 2013 کے اندر افغانستان کی افغان آئرن اینڈ اسٹیل کنسورشیم کمپنی، اس کا اور انڈین اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا، ان کا اور سجن جندال، ان تینوں کا ایک معاہدہ ہوا 1 ارب 80 کروڑ ٹن خام لوہا، صوبہ بامیان، ضلع حاجی کاگ، وہاں پر یہ ذخائر تھے. انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا. معاہدہ کروانے میں حامد کرزئی کا ایک بھرپور کردار تھا. معاہدہ ہو گیا، لائسنس مل گیا انڈیا کو، سجن جندال کو. یہ 2013 کی بات ہے. 2014 میں 27 مئی کو مودی کی تقریب حلف برداری تھی وزیر اعظم کی. نواز شریف صاحب وہاں پر گئے اور بن بلائے گئے تھے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے. پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے وہاں پہ منت کر کے کہا کہ جناب مجھے جناب انویٹیشن بھیج دیں، ورنہ اینڈ ٹائم پہ انویٹیشن آیا تھا. انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا اس بات پہ راضی نہیں تھے، لیکن ان کے اپنے تجارتی مفادات تھے، یہ وہاں جانا چاہتے تھے. یہ وہاں پر گئے تو تقریب کے فوراً بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو پاکستان کے ہائی کمیشن نے ان کو کہا کہ حریت کانفرنس کے کشمیری رہنما آئے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کے انتظار کر رہے ہیں، روایت کے مطابق کہ جب بھی کوئی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا انکار کرتے ہوئے کہ یہ میں نے ملاقات نہیں کرنی. سیدھا گئے سجن جندال کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر. وہاں پر بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوئے. وہ 1 ارب 80 کروڑ ٹن خام لوہا 60 گریڈ کا. دنیا کے اندر آئرن اور سٹیل کے جتنے کیٹیگریز ہیں 60 گریڈ کا لوہا سب سے مضبوط، سب سے افیکٹو اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر سب سے بہترین جدید اسلحے کے استعمال اور اسلحے کے تیاری میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پر اپنے معاملات طے کیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی، اپنی پارٹنرشپ کی. واپس آئے ہیں. واپس آ کے پہلا کام انہوں نے کیا کہ FWO کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ صوبہ بامیان سے لے کے پشاور تک موٹر وے کی طرز کی جناب بہترین سڑک بنانے کا PC1 بنایا جائے. ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کوئی دور دور تک نہ لینا نہ دینا نہ معاملات، نہ کوئی ضرورت پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی. ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیز تو ساری پتہ چل گئی. انہوں نے جناب اپنی رپورٹ دے دی کہ یہ منصوبہ فیزیبل نہیں ہے. بڑا سیخپا ہوئے اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب. وہاں سے ایک کلیش سٹارٹ ہوا.
بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ وہ 2 ارب ٹن لوہا تھا اور کوئلے کے ذخائر تھے. وہ سجن جندال اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی سے طے ہوا تھا کہ وہ یہ روڈ بنے گی. اس روڈ کے ذریعے سے پشاور کے ذریعے سے موٹر وے سے ہوتے ہوئے لاہور اور واگا بارڈر سے جناب انڈیا جائے گا, اور انڈیا کی 45 اسلحہ ساز فیکٹریاں تھی. اس فیکٹریوں کے اندر یہی لوہا 60 گریڈ کا 60 گریڈ کا وہ استعمال ہوگا. اور میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا, انڈیا نے یہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرنا ہے یا کرنا تھا؟ انڈیا نے برطانیہ کے خلاف, فرانس کے خلاف, امریکہ کے خلاف یا افغانستان کے خلاف؟ یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا. پاکستان کے اداروں نے اس کی یہ آخری دور کی یہ جو پہلا بہت بڑا ملک دشمنی کے اوپر مبنی اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے وطن سے اور اپنی سرزمین سے اور اپنی دھرتی ماں سے بے وفائی کرنے کی جو پہلی اس کی پلاننگ تھی, اس کے رستے میں ہرڈل بنے اور یہ منصوبہ ناکام کیا. اور جندال کے لیے اور انڈیا کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ رشیا کے ذریعے سے جناب وہ لوہا اور وہ کوئلہ لے کر آئے. اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی تھی کاسٹ بینیفٹ ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ میں نے 20 اور سینکڑوں وجوہات جو دوسرے دور کے اندر, اس میں سے یہ پہلا ایک میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھی ہے. آج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے انڈین چینلز, آج سارے پاکستان کے اندر ایک میڈیا کے اندر خبر چل رہی تھی کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ نے ایک پورا انالیسس پیش کیا ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے یا پچھلے ایک ہفتے یا اسپیشلی 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کس طریقے سے 5th جنریشن وار کو ایڈوانس کرتے ہوئے, انہانس کرتے ہوئے سی پیک کے خلاف, جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, انڈین فوج کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف کس انداز سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے, جو پہلے نہیں تھا. اور خصوصاً جب سے یہ مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم 20 ستمبر سے بنی ہے, اس وقت سے لے کے اب تک یہ ہر روز ایندھن فراہم کرتے ہیں. جو اسپیشلی یہ جو آئی جی سندھ اور بازار قائد کا اور صفدر عوان کا ایشو ہے, یہ روزانہ کا جو ڈرامہ, صبح 9 بجے ایک فنکار آتا ہے, 10 بجے دوسرا اداکار آتا ہے, 11 بجے تیسرا کلاکار آتا ہے, اور جناب اسی طریقے سے 6 بجے تک ان سارے نوسر بازوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. صبح 9 بجے آتے ہیں کھربوں ڈالر کی کرپشن کے نیب کیسز کے اندر وہاں پیشی پہ آتے ہیں. لیکن 3 چیزیں آخری بات کر کے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اس مکس اچار پارٹی اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن یہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 3 چیزوں کے ارد گرد. پہلا ان کا تماشا ہے, دوسری ان کی آشا ہے, اور تیسرے ان کی بھاشا ہے. تماشا ان کا کرپشن کا ہے, تماشا ان کا منی لانڈرنگ کا ہے, تماشا ان کا کک بیکس کا ہے, تماشا ان کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انڈیا کے ساتھ تجارت کا ہے, تماشا ان کا جعلی اکاؤنٹس کا ہے, تماشا ان کا منظور پاپڑ والے کا ہے, تماشا ان کا کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کا ہے. یہ ہے پہلا تماشا. دوسرا ان کی آشا ہے, ان کی آشا ہے این آر او, ان کی آشا ہے نیب کے ریفرنس اور کیسز سے ریلیف حاصل کرنا. ان کی آشا اور خواہش ہے کہ ہمیں بالکل کلین چٹ دے کے ہمیں صاف ستھرا سادھو, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ کا ولی غوث کتب کلندر قرار دے دیا جائے. اور بیگم صفدر عوان کی آشا ہے کہ اسے یہاں سے نکالا جائے اور جناب لندن میں بھجوا دیا جائے. دوسری آشا ہو گئی, پہلا تماشا, دوسری آشا, اور تیسرا ان کی بھاشا ہے. بھاشا یہ روزانہ آئین کی حکمرانی, جمہوریت کی حکمرانی, اداروں کی رسپانسبلٹیز, قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, یہ بھاشا صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور رات تک جناب ٹاک شوز کے اندر آپ ان کی بھاشا سنتے ہیں. تو بات سمپل سی ہے, تماشا کرپشن کا, آشا این آر او کی, اور بھاشا جناب جمہوریت, 18ویں ترمیم اور اداروں کی اپنی اپنی دائرہ کار کے اندر رہنے کی جناب تلقین. ان 3 چیزوں کے ارد گرد یہ مکس چار پارٹی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن گھوم رہی ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام
इनकी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ना इंडियन चैनल्स की, ना इंडियन मीडिया की, ना इंडियन रॉ की। बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाएं। उन्होंने कोर कमांडर से रिपोर्ट ली और उनको हुक्म दिया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरी जानिब मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें 5 लोग शामिल करते हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर नहीं होता, और उसमें अपने ही उनके वज़रा हैं जो पार्टी के, उनको शामिल किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो एक तरफ आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी कमेटी बना रहे हैं? कौन सच्चा होगा और कौन झूठा होगा? कैसे फैसला किया जाएगा? 18वीं तरमीम की गजल सुन सुन के पिछले 10 सालों में कान पक गए हैं कि सुबह से लेकर रात तक बताते थे कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाइख्तियार हैं और सूबों के पास इंतजामिया, पुलिस, तमाम के इख्तियारात सूबों के पास हैं। अब जब उसी इख्तियार के तहत पुलिस ने एक्शन लिया है तो अब ये चीखना चिल्लाना शुरू हो गया और डबल गेम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे बिलावल जरदारी और आपके मुराद अली शाह साहब ये डबल गेम कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे इन्होंने सब कुछ किया, प्री प्लान किया, अदारों को मिलाइन करने के लिए किया, वरना आपके सामने नजर आ जाता कि जो अभी तक वीडियो फुटेजेस आई हैं, रेंजर्स का कोई बंदा वहां पे नजर नहीं आया। पुलिस थी, पुलिस की गाड़ी थी और इज्जत और एहतराम के साथ उनको ले जाया जा रहा था। जी जनाब। जो आंसर ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो बामियान वाली आपने स्टोरी सुनाई है, ये बामियान वाली स्टोरी 1 अरब 80 करोड़ टन जो लोहा है, ये पाकिस्तान के किसी भी असास इदारे ने, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स होती है, गुज़श्ता 6 साल में ये रिपोर्ट अभी तक कहीं से नहीं आई, पहली मरतबा आपसे आ रही है। आपका सोर्स क्या है इस बारे में? शरीफ फैमिली है, सज्जन जंदाल है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, क्या सोर्स है? क्योंकि ये 1 अरब 80 करोड़ की। और दूसरे के साथ ही कमेंट कीजिएगा कि आज ये खबरें चल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर पंजाब में आपके अलावा किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, कि कोई उतनी जोरदार तरीके से जवाब नहीं दे रहा। तो क्यों आपके बाकी के गुजरा को क्या शायद किस बात में शायद फील करते हैं जवाब देने में? अच्छा, मैं आपके सामने ना अभी सारी पाकिस्तानी आवाम के सामने एक वीडियो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वो मैं सुनवाता हूँ। उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के क्या व्यूज़ थे आज से 4 साल पहले, और उन 4 साल पहले ये कहा करते थे कि यही नवाज शरीफ साहब हैं जो ग्रेटर पंजाब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जनाब बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये सुनिएगा। अगर ग्रेटर बैंक्स बनती हैं तो फिर इनकी इस वक्त अगर 3000 ब्रांचेस हैं या 2000 ब्रांचेस हैं, फिर तो 30,000 ब्रांचेस है ना। आवाज आ रही है? तो पाकिस्तानी आवाज इनका तो माल बिकता है भाई, ये तो सौदागरान है। जरदारी साहब, आप कह रहे हैं ग्रेटर पंजाब का मतलब है कि इंडियन पंजाब के साथ इल्हाक, एग्जैक्ट इल्हाक, उनके साथ बिजनेस टुगेदर। कैसे मुमकिन कैसे होगा? जब आपकी फोर्सेस को ये कमजोर करेंगे, जब आपकी फौज के ऊपर ये डिमाशेस लगवाएंगे, जब आपके ऊपर ये वहां बैठ के शेख साहब उनको कहेंगे कि जी मियाँ साहब तो बड़ी डेमोक्रेट हैं, वो तो लालू प्रसाद के साथ उनके खाने होते हैं, वो उनकी दावतों पे आते हैं और ये वहां जाते हैं, वो मिलने के लिए तैयार हैं। और खुद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को लालू प्रसाद कहता है कि हम मियाँ साहब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, वी कैन डू बिजनेस विद नवाज शरीफ। तो मेरी तारीफ अगर वहां से आए तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा वो तो नहीं है। इंडियंस ने कहा था कि हमने भी नवाज शरीफ साहब पे इन्वेस्ट किया हुआ है, बट वी नेवर बिलीव्ड इट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर मियां नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं आई बिलीव इन इट। आप अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखते, आप कुछ 3 साल से हम कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर रखें, आप किसी को हायर नहीं करते टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट इन अमेरिका, इन वॉशिंगटन। आपको पता है वॉशिंगटन की लॉबी जो है स्मॉल लॉबी, तो आप क्या कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट आप किसी और को एडवांटेज दे रहे हैं ना। आप बाय डिफॉल्ट अगर एडवांटेज दे रहे हैं तो एडवांटेज किसको जा रहा है? इंडिया को जा रहा है ना। तो
یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سر نیشنل سیکورٹی تھریٹ تو اللہ نہ کرے آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ان کی کیا بساط کی ہے ہمیں خوش کر سکے پاکستان کو اور اللہ نہ کرے اللہ کی ذات بھی ہے مگر ان کی سوچ صرف اگر ان سے کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کے کوئی خلاف ہے تو پھر یہ ایکسٹریمنٹ سے جانے کے لیے تیار ہے. سن لیا جی پوری پاکستانی قوم نے ایک منٹ پوری پاکستانی قوم نے سن لیا. بلاول زرداری صاحب یہ آپ کے ابا جی ہیں. آج سے 4 سال پہلے ارشد شریف صاحب بڑے سینئر بڑے ایکٹیو بڑے ویجیلنٹ جناب جرنلسٹ ہیں ان کو انٹرویو 1 to 1 دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے اور یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے اور یہ گریٹر پنجاب بنانے کے لیے ساری سٹرگل کر رہا ہے. اسی کی ایک میں نے صرف آپ کو جھلک دکھائی ہے ایک جھلک صرف بامیان صوبے کی. یہ 7500 چیزیں اس طرح کی ہیں اور اسی طریقے سے باقی بھی آپ کا جو والیوم 10 ہے نا جو پاناما کیس کا پڑا ہوا ہے وہ بھی کھل جائے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. تو بلاول زرداری صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنے والد کی لاج رکھ لو بیچارہ بیمار ہے اس وقت زندگی کے جناب بڑے امپورٹنٹ لمحات پہ ہیں اس کی کئی ہوئی بات کا پیرا دو. اپنی کرپشن اور اپنی بددیانتی سے بچنے کے لیے جن کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے جن کو گریٹر پنجاب بنانے کا تم کہتے تھے کہ الزام نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے تو اس کے متعلق کم از کم یہ چیز نہ کرو. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح اپنی بات کی موجودہ حالات کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کا واقعہ خود کروایا ہے آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دے دیا تو کیا یہ تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے ان کی اور فوج کے درمیان کوئی اگر خلیج پیدا کرنے کی کوشش اگر کی گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی فوج اور عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ایک پیج پر ہے؟ اچھا میں ایک پولیٹیشین ہوں ساری زندگی سیاست میں گزری ہے میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دوں فوج ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان کی فوج ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اگر نہ ہوتی تو ہم 4 حلقوں کا لے کے نکلے تھے 1.5 سال ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جب ہم دھرنا دینے نکلے چاروں کے چاروں حلقوں پہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا ثابت ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے چاروں پہ ری الیکشن ہوا ٹھیک ہے جی ہمارا سٹینس ثابت ہوا حق سچ کے اوپر مبنی سٹینس کے اوپر ہم 126 دن بیٹھے رہے لیکن ہم حکومت نہیں ہلا سکے حکومت نہیں گئی کیوں کہ پاک فوج اس حکومت کے ساتھ تھی کیونکہ یہ اس وقت جیسی تیسی بھی تھی اس وقت ایک لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے کاغذوں کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی تو حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہے پاک فوج جناب والا. اور اگر آج پاک فوج جو ہے اور فوجی ادارے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ نہیں کھڑے وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ وفاقی حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بات آپ نے ذیشان بخش صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے اصل میں یہ بہت بڑی سازش تھی یہ بہت بڑی سازش تھی فالس فلیگ آپریشن تھا جیسے وہ انڈیا کراتا ہے نا پٹھان کوٹ اوڑی پلوامہ ٹھیک ہے جی دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے بھی جناب ایک ہوا تھا جاپان اور امریکہ کے درمیان بھی بالکل یہ وہ آپریشن ہے جس کے تحت پری پلانڈ کوشش کی گئی ہے اداروں کو ملائن اور ریگریٹ کرنے کی اور حکومت اور اداروں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالنے کی. حالانکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے 18ویں ترمیم سے پہلے بھی 18ویں ترمیم کے بعد بھی انتظامیہ اور پولیس 100% صوبوں کے تابع ہے اور جو موجودہ آئی جی سندھ ہے وہ تو ہے ہی آل زرداری کے غلام اور آل زرداری کے گھر کا جناب باندھی. جی فاروقی صاحب اس کے بعد کتنا امکان ہے کہ آئی جی کو کم از کم جو ہے وہ واپس کیا جائے اور اس سندھ میں کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے انتظامی حوالے سے؟ دیکھیں ابھی یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی انویسٹیگیشن جو سندھ کی حکومت کی ہے وہ تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی ایک ناکام کوشش ہے. وہی وزیر بٹھا دیے ہیں جو سارا دن جناب وہ طوطا کہانی جناب وہ آل زرداری کی جناب سناتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا. ان کی کیا مجال ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں ان کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی تمنا کے برخلاف. لیکن اب جو آئے گی کیونکہ ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا نا اداروں کو تو ادارے کی طرف سے جو ساری انویسٹیگیشن آئے گی تو پتہ چل جائے گا اور اس کے مطابق پھر جو فیصلہ ہوگا. جی بٹ صاحب ایک تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے بامیان والا الزام لگایا وہ رپورٹ کس کی اس کا ظاہر و وضاحت. اچھا میں بتاتا ہوں. ہاں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ
मरियम साहिबा की जो आशा है बाहर जाने की, उस आशा को क्या आप पूरा कर रही है हुकूमत? अच्छा, मैंने ये पहली दफा बात नहीं की ये बामियान सूबे वाली। मैं मिनिस्टर और एमपीए बनने से पहले भी टॉक शोज के अंदर ये बात करता रहा हूं। दुनिया न्यूज के बड़े विजिलेंट जनाब आर्टिकल राइटर हैं मुनीर बलोच साहब, उन्होंने कल ये आर्टिकल भी लिखा हुआ है और इससे पहले भी कई दफा वो लिख चुके हैं, और इसके अलावा और कई कॉलमिस्ट जो है ये बात लिख चुके हैं। ये कोई 100% नई बात है, लेकिन चीजें तज़कीर के लिए होती हैं, और ये आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की ये सारी चीजें पता है, ठीक है ना जी। और ये मैं तो 20 दफा ये टॉक शोज के अंदर जो है ना 2015, 16, 17 के अंदर जो है ना ये बयान कर चुका हूं, लेकिन आज मैंने इस वजह से डिटेल से बयान किया है कि पाकिस्तानी कौम को समझ आए कि ये बहुत बड़े जो ड्रामेबाज चाचे मामे जमहूरियत के बने बैठे हैं, इनका असल चेहरा और असल प्लान क्या है, ये बोझ क्यों रखते हैं। और एक सवाल आखिरी मैं पूछ के उठूंगा, एक मिनट, एक सवाल पूछूंगा बेगम सफदर अवान साहिबा से और 200 रुपए किलो अंडों वाली सरकार से। जनाबे वाला, आप जमहूरियत की इतनी माला चमते हैं, मुझे बताएं आपकी अपनी पार्टियों के अंदर कितने किलो जमहूरियत मौजूद है? बस कितने किलो जमहूरियत आपकी अपनी पार्टियों में है? जी पीडीएम का जो बयानिया है, पीडीएम का खासतौर पर फौज के खिलाफ जो बयानिया है वो बात करती हैं, इधर से जवाब आता है, उसमें बदनाम तो फौज हो रही है। तो इस बयानिए को रोकने के लिए कोई कानून साजी या कोई आप क्या स्टेप ले रहे हैं कि कम से कम वो जो 5th जनरेशन वार का तो हिस्सा ना बने? देखें, बात यह है, हम तो जब ये साजिश करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जनाब वो साबिक वजीर आजम जो अरबों डॉलर की लूटमार LNG की हुई है, अपना केस चल रहा है, वो आके हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आते नैब की पेशी में है, बनते आके साधु है, आते करप्शन और बदजाती के केसेस में है, बनते आके अल्लाह के वली है, आते जो है वो अकबा परवरी और लूटमार के केसेस में है, और जनाब वहां पे अदालत से जाके खुद ही वकील सफाई, खुद ही वकील प्रोसिक्यूशन, खुद ही गवाह, खुद ही गवाही दे दिला के सारा कुछ करके एंड में ऐलान करके जाते हैं, भाई जी असी बड़े साधु नमाजी परहेजगार अल्लाह दे वली हैं, असी बेकसूर ते जनाब अस्सलाम वालेकुम, अपनी अदालत से जाई चले गए जनाब। तो जनाब उसका जवाब देने के लिए मजबूरन हमें आना पड़ता है और आके बताना पड़ता है कि हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार पहली दफ़ा MPA बने और पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने हैं। बतौर वज़ीर आला पंजाब उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में गंदम बहरान पैदा ना हो। वज़ीर आला सिंध को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध खुद कहते हैं कि IG सिंध उनके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है कि IG सिंध नाअहल हैं। सिंध हुकूमत का 13वां साल है, लेकिन आज तक वो कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं बना सके। पंजाब ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोटिस ले लिया और कोर कमांडर कराची को कहा कि तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। उसके बावजूद भी नून लीग और पीपल्स पार्टी शोर क्यों मचा रही है?